حق کی خدمت میں اگر ہستی بنی ہوگی، حبیب حق کی خدمت میں اگر ہستی بنی ہوگی، ہم اس کے لیے عرفان کی پابندگی ہوگی، ہم اس کے لیے عرفان کی پابندگی ہوگی۔ اور بڑے حضرت وصال کر گئے، اپنے مزار مقدس سے وہ ملاحظہ کر لکھتے ہیں کہ اگر طیبہ میں رہنے کی اجازت مل گئی مجھ کو، طیبہ میں رہنے کی اجازت مل گئی مجھ کو، حقیقت میں مبارک وہ ہماری زندگی ہوگی، حقیقت میں مبارک وہ ہماری زندگی ہوگی۔ اور خدا راضی نہیں ہوگا تیری کوئی عبادت سے، خدا راضی نہیں ہوگا تیری کوئی عبادت سے، سرکار طیبہ سے نہیں وابستگی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سرکار طیبہ سے نہیں وابستگی ہوگی۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ ارے بھائی تم مردہ دلوں کا نعرہ ایک پرزور نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب آگے ہم لوگ چل آگے چلو، اب آگے ٹھیک رہے گا، تھوڑا سا آگے رونق اسٹیج علماء کرام و ائمہ مساجد و شعراء اسلام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے یک زمان و یک خیال ہو کر آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ضیابار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا، میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ اور یوں تو ایمان سے واعظ ہم کو بتا، کس سے مانگیں بھلا مصطفیٰ کے سوا، پورے اسٹیج والوں کی جانب سے یوں تو ایمان سے واعظ ہم کو بتا، کیا بات، کس سے مانگیں بھلا مصطفیٰ کے سوا، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن مصطفیٰ چاہیے، انبیاء بھی پکاریں گے، انبیاء بھی پکاریں گے، یہ امت ہی نہیں، خالی ادنا نہیں، اعلیٰ بھی، اور جو ہے خالی امت نہیں، انبیاء بھی سب پکاریں گے، یوں تو ایمان سے واعظ ہم کو بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ وہ ذات گرامی ہے ہی ایسی ہی کہ جو
مصطفیٰ چاہیے، جو دیکھا وہ بھی بولا، جب آئے تھے تب بھی، جب نہ آئے تھے ظاہری طور پر تب بھی، سب اسی کے اشتیاق میں ہیں۔ آدم آئے تو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے، کیا بات ہے، سرکار نہیں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم آئے تو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے، نوح آئے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے، واہ واہ واہ، ابراہیم آئے واہ واہ کہہ واہ، رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے، سبحان اللہ۔ اسماعیل آئے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے۔ مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے ویسے ہی، کربلا میں سرکار امام حسین پہنچے، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے۔ کوفہ میں حضرت امام اعظم ہے، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے۔ بغداد میں غوث اعظم ہے، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے۔ ہم گھر میں سیدنا ہے، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ چاہیے۔ ارے بریلی میں سنیوں کا شیر امام احمد رضا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو مصطفیٰ چاہیے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کہ کیا جانیے کہ کیا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا جانیے کہ کیا ہو، اب میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ارے وہ دے دیجئے کہ جو میرے گھر بھر کا بھلا ہو، ہائے ہائے، وہ دے دیجئے جو میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ لہذا آج کی یہ مبارک محفل علی کے سب مبارکباد ہیں جناب محمد روشن علی قادری صاحب کو سعادت کیا کہ بات، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی یاد میں اس مبارک محفل کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں سب کو کہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے اپنے پیروں کی محفل سجائیے۔ سبحان اللہ، پیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پیر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، پیر کوئی ادنا چیز نہیں ہے، پیر کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی چھوٹی شے کا نام پیر نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو پیر ہے، لگتا ہے کہ ہماری ہی طرح ہے، کرتا پجامہ صدری پہنتا ہے، گفتگو ہماری طرح کرتا ہے، کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، سوتا جاگتا ہماری طرح ہے، چلتا پھرتا ہماری طرح ہے، نماز روزہ سب ہماری طرح کرتا ہے، تو اس کے اندر خصوصیت کیسی ہے؟ تو سنو، پیر وہ ہوتا ہے کہ دریا نہر دریا سے ملی، دریا سمندر سے ملا، نہر دریا سے ملی، دریا سمندر سے ملا، اور مرشد نبی ہم مرشد سے ملے، مرشد پیغمبر سے ملا۔ ہم نہر دریا سے ملی، دریا سمندر سے ملا، ہم مرشد سے ملے، مرشد پیغمبر سے ملا۔ دیکھنے میں تو مرشد ظاہری طور پر ہماری طرح ہے، لیکن بڑا قیمتی ہے۔ دیکھنے میں تو کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، لیکن بڑا عظمت والا ہے۔ پیر ہے کون؟ ارے پیر ہمارا پیشوا ہے، پیر ہمارا رہبر ہے، پیر ہمارا جو ہے مقصد زندگی ہے، پیر ہمارا رہبر و پیشوا ہے، پیر ہمارا جو ہے وہ عظمت والا ہے، پیر ہمارا جو ہے وہ آئیڈیل ہے، پیر ہمارا رہنما ہے، پیر ہمارا اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچانے والا ہے۔ پیر جو ہوتا ہے وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچانے والا ہوتا ہے۔ پیر جو ہوتا ہے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے والا ہوتا ہے۔ پیر جو ہوتا ہے بے راہ یانے راستہ کو راہ راست پر لانے والا ہوتا ہے۔ پیر جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اگر پیر سے ہم مل گئے تو پھر پیر ہم کو غوث اعظم سے ملا دے گا، اور غوث اعظم سے مل گئے تو نبی اعظم سے ملا۔ پیر چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں پیسہ ہو گیا، دولت ہو گئی، شہرت ہو گئی، مکان و دکان ہو گیا، بزنس ہو گیا، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا، سوچتے ہیں مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے، سوچتے ہیں مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ پوچھو قاری صاحب سے، 20 سال سے 25 سال امامت کیا مسجد میں، یہ مرید ہے کہ نہیں؟ پوچھو امام صاحب سے، اس میں جناب ہمارے ذوالفقار بھائی پوچھی کتنے عمر دراز سے مرید ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھیے کیوں مرید ہو گیا آخر؟ بلا وجہ کام آخر کیوں کر لیا؟ بلا وجہ کام کیوں کر لیا آخر؟ قاری صاحب جواب دیں گے کہ نادان بلا وجہ نہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آج تم نے خرید کر مجھے انرول کر دیا ہے، بکے نہیں تھے تب تک میں مشتاق تھا، مشتاق، اور جب میں بک گیا تو اس جو ہے سلسلے برکاتیہ کے شیر کے ہاتھ میں جب میں بکا ہے، تب مشتاق نہیں بلکہ مشتاق برکاتی ہو گیا۔ اب
زمانہ مجھ کو خالی مشتاق کہہ کر کے نہیں بلکہ مشتاق قادری اور برکاتی کہہ کر کے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ فیضان پہنچا کیسے؟ یہ فیض پہنچا کیسے؟ تو جواب ملے گا کہ مرشد کے دستے حق پرست پر بکے ہیں، تب جا کر کے یہ فیض پہنچا۔ بہت جو ہے پیر کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ پیر کو دیکھو، اگر پیر کا مرتبہ جاننا ہے، پیر کا مظہر دیکھنا ہے، ان کے جو ہے ان کے جود و نمال کو دیکھنا ہے، ان کے خد و خصال کو دیکھنا ہے، ان کے جو ہے بہرے بے کرم کو دیکھنا ہے، تو چلو بغداد چلتے ہیں۔ وہ دیکھو جو پیروں کا پیر ہے، جو روشن ضمیر ہے، جو ہے جس کے سامنے پوری دنیا رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ غوث اعظم دستگیر ہے کہ وہ غوث اعظم دستگیر جو مصطفیٰ کا لال ہے، فاطمۃ الزہرا کا فرزند ارجمند ہے، حضرت سرکار امام حسن مصطفیٰ کا شہید ہے، سرکار امام حسین شہید کربلا کی شجاعت ہے، وہ جو سرکار ابو بکر صدیق کی عدالت ہے، سرکار حضرت عمر فاروق کی شجاعت ہے، حضرت جو ہے عمر فاروق کی عدالت ہے، سرکار عثمان ذوالنورین کی جو ہے سخاوت ہے، مولا علی مشکل کشا کی شجاعت ہے، سرکار امام اعظم کا فقہ ہے، حضرت سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے مظہر ہے۔ تب تو علامہ آصف غازی بوری نے کہا تھا ہر نبوت کے جامع ہے، جو ہے ہر صفت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سرکار غوث اعظم کی شان نے کہا تھا کہ ہر صفت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ غوث اعظم وہ ذات گرامی ہے، کیوں ہٹا دے تعارف نہیں، آج انہی کے شہزادوں کا ذکر خیر ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں، 10 منٹ ہو چکا ہے، 10 منٹ اور برداشت کیجیے۔ حضور غوث اعظم دستگیر کا زمانہ آپ کی شان بڑی بے مثال شان ہے۔ آپ دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ماں کے پیٹ ہی سے آپ ولی تھے۔ آپ ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے ہیں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ زمانے والوں میں مشہور ہو گیا کہ جو ہے سید زادے کے ہاں حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ابھی تو ننھا ہے، چھوٹا ہے، چند دنوں کا ہے، لیکن وہ جب روزہ شروع ہوا رمضان المبارک تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھاتا پیتا نہیں ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ یہ کرامت بڑی مشہور تھی۔ تو غوث اعظم دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں ہوئے بلکہ ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں کہ اگر جس پر نگاہ کرم ڈال دے تو وہ بھی ولی ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آقا میرے غوث، یہ قطبیت کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ میری قد و کاوش نہیں ہے بلکہ علم دین ہے، علم دین ہے۔ یعنی حضور غوث اعظم دستگیر نے علم دین کو کتنا اہم بتایا کہ یہ جو مجھ کو قطبیت کا مرتبہ جو حاصل ہوا ہے وہ اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ علم دین سیکھتے سیکھتے مولا نے میری قطبیت کا جھنڈا مغرب میں گاڑا تو مشرق والوں نے دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ علم دین سے ہوا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کا علم اللہ۔ آپ ایران سے چل کر کے بغداد آئے، پوچھو کس لیے تو جواب ملے گا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ماں کی محبت کو چھوڑا کس لیے؟ علم دین سیکھنے کے لیے۔ چھوٹے بھائی تھے ان کا پیار چھوڑا کس لیے؟ کہیں گے جواب ملے گا علم دین سیکھنے کے لیے۔ ایران سے چل کر بغداد ہزاروں کلومیٹر دور چل کر کے آئے، اتنی محنت و مشقت برداشت کیا کس لیے؟ تاکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اے میرے دوست، آپ تو پیدائشی ولی ہے، آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ غلام کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آقا غوث تو پیدائشی ولی ہے، اللہ والے ہیں، مادر زاد ولی ہیں، تو پھر آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نادان، دین ان کو نہیں سیکھنا تھا بلکہ ہم غلاموں کو سبق پڑھانا تھا کہ دیکھو یہ مرتبہ کے بعد بھی عبد القادر دین سیکھ رہا ہے، تم تو کچھ نہیں ہو تو پھر بھی بے دینی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ یہ ہمارے لیے تھا، ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پیدائشی ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ظاہر ہو رہے ہیں تو ولی ہے۔ اور ایسے ولی
इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते ऐलान फरमा रहे हैं कि मदरसे में मुदर्रिसों बच्चों जगह दे दो, इफ्सहूल वलीयिल्लाह, ये जो तुम्हारे मदरसे में आ रहा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मदरसे में आदमी कब पढ़ने जाता है? 25-50 साल 100 साल का हो जाता है तब पढ़ने जाता है, जो बचपने में जाता है, 2 4 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल की उम्र होती है, मदरसे में जाता है, मकतब में स्कूल में जाता है। उस वक्त फरिश्ते ऐलान फरमा रहे हैं, हुजूर गौसे आजम की विलायत का ऐलान फरिश्ते फरमा रहे हैं, इफ्सहूल वलीयिल्लाह, जगह दे दो इनको बैठने की, ये अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान अल्लाह। वो शानो मर्तबा है हुजूर गौसे आजम का एक इल्मी करामत, एक इल्मी वाक़या आपके गोशे गुजार है। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर अल्लामा इब्ने जौज़ी जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आप तो नहीं समझ पाइएगा, ये लोग जानते होंगे जो उलमा है। अल्लामा इब्ने जौज़ी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इतने बड़े मुहद्दिस कि उनके खुद हजार शागिर्द जो दूर दराज से चल करके बगदाद आते थे उनसे इल्म सीखने के लिए। अल्लामा इब्ने जौज़ी के एक दोस्त थे जो सरकार गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में अक्सर जाया करते थे, उनके वाज में, उनके तकरीर में, उनके प्रोग्राम में शामिल रहते थे। अपने दोस्त से कहा अल्लामा इब्ने जौज़ी से कि ए इब्ने जौज़ी तुम क्यों नहीं जाते हो सरकार गौसे आजम की बारगाह में उनके वाज़ो नसीहत सुनने के लिए, ताकि अच्छा चलेंगे किसी दिन। इल्म जो होता है, इल्म हासिल करने के बाद थोड़ा नशा हो जाता है, थोड़ा नशा हो जाता है, और उस नशे में अल्लामा इब्ने जौज़ी कहा कि अच्छा चलेंगे। एक दिन उनके दोस्त ने बड़ा सवाल किया नहीं आज तो चलना होगा। वो गए वहां महफिल में, सरकार बड़े पीर के किनारे बैठ गए और उनके बगल में उनके दोस्त बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा हुजूर गौसे आजम का इल्मी मकाम क्या था। अल्लामा इब्ने जौज़ी जब किनारे बैठ गए, हुजूर गौसे आजम ने जब तकरीर शुरू किया, आवाज शुरू किया कि एक आयत मुबारका पढ़ा कारी ने, अब आप उसकी तफसीर बयान फरमा रहे। कौन सरकार गौसे आजम दस्तगीर एक तफसीर बयान किया तो उनके दोस्त ने अल्लामा इब्ने जौज़ी से पूछा इस तफसीर को आप जानते हैं? अल्लामा इब्ने जौज़ी ने कहा हाँ मैं इसको जानता हूँ। इसी तरीके से 1 2 3 8 10 12 तफसीर तक उनके दोस्त ने पूछा अल्लामा इब्ने जौज़ी से कि इस 12 तफसीर आप जानते हैं? कहा कि हाँ हम जानते हैं 12 तफसीर। अब 12 के बाद अली के लाल का जो है तेवर बदला है और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का फैजान जारी होता है। अब 12 के बाद 13 चला, 13 14 15 20 25 30 35 40 तक पहुंच गए। एक आयत मुबारक की तफसीर सरकार गौसे आजम ने 40 अंदाज से क्या बात है, 40 तौजीहात बयान फरमाई, 40 तशरीहात को बयान फरमाया। अल्लामा इब्ने जौज़ी के दोस्त ने पूछा ए इब्ने जौज़ी तुम जानते हो? उन्होंने कहा कसम खुदा की ये 12 के अलावा 13 हम जानते ही नहीं है, और ये जो 13 है ये पता नहीं अब्दुल कादिर कहाँ से बोल रहे हैं, ये किताब से बोल रहे हैं या निगाह से बोल रहे हैं। हकीकत में मोहब्बत में सदा लगाई, सुनो सुनो ये किताब का इल्म नहीं है, अगर किताब का इल्म होता इब्ने जौज़ी को भी मालूम होता ये मौला अली मुश्किल कुशा था, ये निगाह से अता किया हुआ इल्म है कि जो 13 के आगे 40 तक पहुंच गया इब्ने जौज़ी को खबर भी नहीं। क्या बात है, वाह। ये हुजूर गौसे आजम का इल्मी शान है, उनका मकाम व मर्तबा है, और उन्हीं के शहजादे हुजूर सरकार सैयद शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी रज़ाक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना को निस्बत है हुजूर गौसे आजम दस्तगीर से, और खानवादा भी आपका है और सिलसिला भी आपका है। हम तो बड़े फख्र से कहते, लोग कहेंगे कि ये तो जैसे ये वजीउल्लाह अहमद कादरी खुद मुंह मियां मिट्ठू है, लेकिन नहीं, हदीस रहमत के तौर पर मैं फख्र से कहता हूँ कि हमारा जो खानदान अमजद शरीफ से लेकर दाऊद नगर तक जो महफूज व मामून रहा, उस खानदान की मिसाल गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में नहीं है। सुभान अल्लाह। ये आप लोगों पर हुजूर गौसे आजम का खास फैजान है कि इस इलाके में आपको रखा, इस इलाके में अपने शहजादों को भेजा। सुभान अल्लाह। खानदान बहुत सारा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, खानदान तो बहुत है लेकिन सिलसिला नहीं है। अगर सिलसिला है तो खानदान नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 900 साल से जो खानदान चला सरकार गौसे आजम दस्तगीर का, तो वो खानदान भी बाकी रहा
اور سلسلہ بھی باقی رہا اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک باقی رہے گا. آمین سبحان اللہ. اور جو خاص اس کی فضیلت ہے، خاندان امجد شریف میں بھی ہے، دور نگر میں بھی ہے. بہت سے لوگ یہاں اس محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق امجد شریف سے بھی آتا ہے، یہاں سے بھی ان کا تعلق ہے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو داؤد نگر والے خاندان جو سرکار غوث اعظم دستگیر کا، ان کو امتیازی شان حاصل ہے. مولانا رستم صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیے، امتیازی شان حاصل ہے. اس لیے کہ 900 سال سے جو علم کا سلسلہ چلا سرکار غوث اعظم دستگیر تک، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ داؤد نگر کے خاندان میں کبھی ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. داؤد نگر کے خاندان میں کبھی ختم نہیں ہوا. ارے لکھنے کے لیے ہم علامہ لکھ دے، فہامہ لکھ دے، بہت بڑے متقی پرہیزگار لکھ دے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ پہاڑ کے نہیں پڑھا، لکھنے سے کہاں ہو جائے گا. علم کا جو سلسلہ تھا جو سرکار غوث اعظم دستگیر سے شروع ہوا، تو داؤد نگر خاندان والوں میں کبھی منقطع نہیں ہوا، کبھی ختم نہیں ہوا، بلکہ علم کا جو ہے سلسلہ چلتا ہی رہا، چاہے اس کے لیے جہاں جانا ہو علم سیکھنے کے لیے. میں آپ کو نزدیک کا بتاتا ہوں، سرکار سید شاہ علی احمد صاحب جن کا اس سے بعد 3-4 رجب کو ہوتا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے دلی چلے گئے. حضرت سید شاہ رشید احمد قادری علم حاصل کرنے کے لیے دلی گئے، کلکتہ گئے. حضور سید شاہ حماد احمد صاحب قادری علم حاصل کرنے کے لیے جونپور گئے. سید شاہ سجاد احمد قادری علم حاصل کرنے کے لیے بنارس گئے. سید شاہ اعجاز احمد قادری علم حاصل کرنے کے لیے بنارس گئے. حضرت جو ہے سید شاہ ولی اللہ احمد قادری، ولی اللہ احمد ضیاء قادری، وہ بھی علم حاصل کیا وہاں پر جا کے بنارس میں. اور یہ ناچیز بھی جو ہے علم حاصل کیا وہاں میں نہیں. ارے چراغ کرے اندھیرا رہتا ہے، جانے کے بعد آدمی ہاتھ ملتا، ہائے افسوس. ہم جانتے کہ اتنے بڑے بزرگ تھے تو ہم بھی ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ تصویریں دنیا ہے. اور جب آدمی نزدیک رہتا ہے، یہی کوئی باہر سے بڑا مولانا آ جائے تو ڈیبا چوہا لگا کر کے اندر پورا خالی اس کو، تو عوام اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے. بڑے مولانا کیا بات ہے، واہ. باہر سے آئے، باہر سے آئے. ارے تم سب لوگ اپنا دیکھتا ہے، تم بھی اپنا دیکھو، تب تو فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ ایسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو سرکار سید شاہ حماد احمد صاحب قادری حضور غوث اعظم دستگیر کا علمی جانشین اور علمی ورثہ جو ملا، وہ 450 کتاب کے آپ اکیلے مصنف ہیں. 450 کتاب، 1-2 کتاب میں 450 کتاب. اور اعلیٰ حضرت کے بعد پورے ہندوستان میں، خالی داؤد نگر، اورنگ آباد، بہار، یوپی، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں کوئی بھی ایسا مصنف نہیں ہوا جو 400-450 کتاب لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہو کیسے؟ یہ سرکار سید شاہ حماد احمد صاحب قادری کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے 450 کتابوں کو لکھا، اور اس میں 50-60 کتاب کی اشاعت بھی ہو چکی، باقی سارے کا مسودہ گھر میں محفوظ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اہل داؤد نگر کے لیے. اگر کہیں بھی ذکر ہوگا تو نام تو داؤد نگر. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. نام داؤد نگر آئے گا نہیں. بے شک. شاہ حماد احمد صاحب قادری نے ترجمہ قرآن کیا، تفسیر قرآن کیا، تشریحات قرآن کیا، اصول قرآن لکھا، تفہیم قرآن لکھا. کون ہے بھائی؟ کہاں کا ہے؟ داؤد نگر کے رہنے والا ہے. یہ حدیث لکھا کہاں کا ہے؟ داؤد نگر کے رہنے والے. داؤد نگر کا نام روشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ان کا فیض ہے. آج انہی کا اس سے پاک، ان کے مرید خاص جناب محمد روشن علی قادری صاحب بڑے دھوم دھام سے اور بڑے محبت اور شوق و لگن سے منا رہے ہیں. بس رب کے حضور میں دعا ہے کہ مولا آقا کے صدقے میں اور اس مبارک محفل جو سجائی گئی ہے مولا، تو اس کو اپنے رحمت کو کرم سے قبول فرما لے، اور ہم تمام لوگوں کی حاضری کو تو قبول فرما لے. اعلیٰ حضرت کا چند شعر ملاحظہ فرمائیے. واہ کیا مرتبہ اے غور سے ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی کی پہنچ نہیں ہے، ہم جیسے انپڑھوں کی مولویوں کی پہنچ نہیں ہے، بلکہ اولیاء ملتے ہیں. اولیاء ملتے ہیں آ کے، وہ ہے کروا تیرا. وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس
عشق ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نووی میں علوی فصل بطولی دشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور نظر میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، یہ غلام کی صدا ہے، نظر میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معاہدہ تیرا، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معاہدہ تیرا۔ ہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب قاری صاحب ملامت کو ہے۔